اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے نہیں دیتے, ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے کہ تم بیٹھے رہو, تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو, اذکار کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو. یہ میرے قریبی لوگ ہیں, میرے خاص مہمان نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے, اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل گئے فوراً سے, ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو, ان کو توفیق ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you, it depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے, بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کینٹ ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں. کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس سٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاۃ. آپ سجدہ رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا, تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ, یا رسول اللہ سکھائے مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا, اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا, جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے, واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا, اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی, تو who is to be blamed? We are to be blamed. We are to be blamed, کیونکہ جو پہلا کوشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح, اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا, ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ, اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج, اذکار, نفلیں, لوگوں کو کھانا کھلانا, صدقہ خیرات کرنا, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way, اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. If we miss salah, we are to be blamed. اور ہمارے کیونکہ we are the creator of our habits,
اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر ہم سن کرتے ہیں, if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin, تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے, میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی, بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بیکاز if you hang out with 4 intelligent people, you will be the 5th one. If you hang out with 4 fit people, you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. If you hang out with 4 rich people, you will be the 5th one. If you hang out with 4 entrepreneurs, you will be the 5th one. And if you hang out with 4 fools, you will be the 5th one. And if you hang out with 4 people who doesn't pray, you will be the 5th one who will not pray. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ بلیم کرو, خود اپنے آپ کو بلیم کرو. میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو, بعد میں پڑھ لینا. شیطان always uses delaying tactics. وہی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو, تم نے پڑھنی نہیں ہے. کہتا ہے پڑھو, ضرور پڑھنا ہے, بٹ ابھی نہ پڑھو. ابھی تم بزی ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے, کیفے بیٹھے ہوئے ہو, کہیں جا رہے ہو, آرام سے بھی تو 2 گھنٹے ہیں, آرام سے پڑھ لینا. آپ ایک گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا, پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو 1 گھنٹہ پڑھا, بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں, یہ کام کر لوں, اینڈ دین آئی ول پرے. اور آپ کا کام اتنا بزی ہوئے کہ آپ بھول گیا, سبحان اللہ یار, آج تو فجر کی نماز بھی قضا, ظہر بھی قضا ہو گئی, کلاس میں رہ گئی, اسکول میں رہ گئی, یونیورسٹی میں چلے گئی, عصر بھی قضا ہو گئی اب. اینڈ دین شیطان کمز ٹو یو کہ ابھی تمہاری 5 ٹک تو نہیں پورے ہوں گے, کہ تم نے مغرب اور عشاء پڑھی تو صرف 2 ٹکس ہوں گے. سو واٹس دا بینیفٹ دین, اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اینڈ دین the next day we wake up at 7 AM or 8 AM in the morning, اور آنکھ نہیں کھلی تھی بیکاز رات کو لیٹ سوئے تھے, اوہو آج بھی نہیں, تو پھر باقی نمازیں بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, اینڈ دین وی ڈونٹ پرے. اینڈ دس از ہاؤ شیطان میکس us leave our prayers. اور کتنے لوگ ہیں جو قبر تک پہنچ جاتے ہیں اسی امیدوں کے ساتھ کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے, and they never get a chance to pray. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ میں ایسے لوگوں میں سے میں بنانا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہاں بھائی ہم بہت بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا, those who say I can't pray, I don't believe you. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala. جس نے 50 کی 5 نمازیں کر دیں, اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے استطاعت سے باہر ہو, اور باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. So I understand your circumstances, but you are to be blamed, unfortunately. I sympathize with you, but آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی, because no one can change you. کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھوائے گا except you yourself. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے نماز پہ اب ایک سیریز شروع کی ہے, اور یہ سیریز کا آلموسٹ 3را پارٹ ہے. پہلے پارٹ میں شیخ نے بتایا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے زندگی کیسی ہوتی ہے, اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں کیسے چینج آتا ہے. اس کے بعد شیخ نے بتایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کو سکون نہیں آتا, ان کے عبادات میں سکون نہیں آتا, اس کا کیا سلیوشن ہے, اور اس کی کیا ریزن ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, مگر اس میں وہ چیز اس کو سیٹسفیکشن نہیں دے رہی, اس کو لذت نہیں آ رہی, وہ ایز اے برڈن سمجھ کے, ڈیوٹی سمجھ کے کر رہا ہے, اور اس سے کوئی اس کو مطلب محبت حاصل نہیں ہو رہی, یا اللہ کی قربت اس کو حاصل نہیں ہو رہی. اور اس ویڈیو میں شیخ بتا رہے ہیں کن لوگوں کی نمازیں بیرون نمازی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں میں وہ خشوع ہی نہیں ہے, وہ سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے. اور جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ مطلب اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں کہ ان میں ٹربو سپیڈ لگائی ہوتی ہے, کہ مطلب آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں 1-2 منٹ کے اندر اپنی نماز ختم کر کے بس چلے جاتے ہیں, ٹکرے مارنے والی بات ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب آپ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے, نماز کا حق ادا کریں گے, تبھی جا کے آپ کو وہ سیلف ریفلیکشن کرنے میں, اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں, اور وہ بینیفٹ حاصل کرنے میں مدد کرے گی. نہیں تو پھر وہ جسٹ ایز اے ڈیوٹی ہوگی جو آپ اپنی آ کے اٹینڈنس لگوا دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کو آپ کے اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آپ کی ڈیوٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں اپنی اٹینڈنس دیں, 5 اٹینڈنس دے کے چلے جائیں. اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ بس میں نے اپنا فرض ادا کرنا, بس میں نے چلے جاؤ, اللہ کو یہ فیل کروا رہے ہو کہ یا اللہ میں بے بس ہوں, سب کچھ آپ نے کرنا ہے, تو پھر جا کے آپ کو نماز وہ بینیفٹ دے گی, وہ چیز دے گی, وہ لذت دے گی جس کے آپ حقدار. تو اس ویڈیو میں بھی شیخ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پراپر اپنی نماز ادا کریں, اور وہ اس چیز کو فیل کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. یہ چیز تبھی فیل ہوگی کہ جب آپ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرو گے.